what happened in Germany and around Europe. Those Nazis who were not challenged at the time. Nadie levanta voz para nosotros. Nosotros. Kashmiris, 7,000 people were killed during arrest. Abiertamente al Tres Humanos de las Naciones Unidas y a cesar de reunir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ڈسپلن برقرار رکھا ہوا ہے. سیکورٹی کے ذمہ داران سے گزارش ہے اس دائرے کو تھوڑا سا کنٹرول میں کر لیں. سارے لوگ تھوڑے تھوڑے سے آگے آ جائیں. پیچھے خواتین بھی کھڑی ہیں. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں. کشمیر کاج کے لیے ان کا اپنے گھروں سے نکل کر آنا قابل ستائش ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں. انہیں تھوڑے سے آگے جگہ دیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس احتجاج میں پریزنٹ کر سکیں. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے 5 اگست. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے تنازع کشمیر دنیا کے قدیم ترین تنازعات میں سے ایک تنازع ہے. برصغیر کے 1.5 ارب لوگوں کی اذیت کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس تنازع کا فوری حل اس خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. کشمیری بنیادی انسانی حقوق سے محرومی کی وجہ بھارتی ریاستی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں. حالانکہ بھارتی فوج کھلے عام اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے جمع کی گئی رپورٹیں دل دہلا دینے والی ہیں. بین الاقوامی تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے. 70 لاکھ سے زائد لوگ دوران قید شہید ہو چکے ہیں. 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں. 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں.
11,000 سے زائد خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. 25,000 سے زائد افراد ٹارگیٹنگ شوٹنگ کی وجہ سے اپنی بینوئی کھو بیٹھے ہیں. 7,000 سے زائد نوجوان. ہم مطالبہ کرتے ہیں بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا کو مقبوضہ کشمیر میں آزادانہ رپورٹنگ کی اجازت دی جائے. ہم اقوام متحدہ اور یورپی یونین اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے. ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں اگر اقوام متحدہ اور اقوام عالم نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا نہ کیا تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خوفناک ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتی ہے جس کے اثرات نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا پر جا سکتے ہیں. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. یہ بات یہاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا پس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. والسلام. بہت شکریہ. آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سارے لوگ اپنے اپنے ماسک پہن لیں کیونکہ پولیس کی طرف سے اظہار اہمیت ہے اور ہم کس حد تک اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. اندلیب شریف. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening everyone. Kashmir dispute is one of the oldest disputes of the world. This is the main reason of agony for 1.5 billion people of subcontinent. The immediate solution of this dispute is indispensable for peace and prosperity of this region. Kashmiris, being deprived of basic fundamental human rights, are facing Indian state atrocities, while the Indian Army is openly violating United Nations Human Rights Charter, and the states gathered by international organizations are heart-wrenching. Statistics of international organizations. India has martyred more than 100,000 Kashmiris. 7,000 people were killed during arrest. A lot more than 100,000 kids were orphaned. More than 23,000 women are widowed. More than 11,000 women are raped. More than 25,000 have lost their eyesight because of the targeted shooting. More than 7,000 young men are still missing. These violations are exposing the false claim of Indian democracy. On August 2019, BJP dismissed the right of the Kashmiris under Indian Article 370. Since then, Kashmiris are facing worst curfew ever observed by human history. Children are starved to death and poor patients are deprived of their medicines. We demand the same demographic and constitutional status of Kashmir as prior to 5th of August 2019. We demand to close the Kashmiri children detention centers set up by the Indian state. We demand to uplift the curfew in occupied Kashmir. Armed force should be withdrawn from the civilian areas of Jammu and Kashmir. The whole Kashmiri leadership should be freed without any delay. We demand to give permission of international human rights organizations and media to report freely in Indian occupied Kashmir. We demand the United Nations, European Union and international community to hold a plebiscite to resolve this Kashmiri issue once and all. If United Nations didn't play its role to resolve the Kashmir dispute, it can lead to a horrible atomic war between India and Pakistan. The disastrous effect of which will not only encompass Southeast Asia but also the whole world. اور اب میں
اپنے پاکستانی اردو بولنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اس حدیث پر اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بظاہر طور پر خود کو کچھ بھی نہ کرنا پاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو وہ زبان سے اس برائی کو واضح کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہم اپنے دل، ہاتھ اور زبان تینوں چیزوں کا استعمال اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے یا فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ بے شک ہم جا کے جنگ کے میدان میں نہیں کر سکتے، لیکن ہم سوشل میڈیا پہ ہم اپنے جو ہمارے ویسینوز ہیں، جو اسپینش دوست ہیں یا جو ہمارے امیگوز ہیں کسی بھی کنٹری سے چاہے ان کا تعلق ہو، ان کو کشمیر کے بارے میں اویئرنیس دے کر اپنا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان کا، اپنے دل کا اور اپنے ہاتھوں کا بہترین استعمال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کر سکتے ہیں کہ ہم ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے یا جہاں پہ بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی ظلم اور بربریت سہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو اس بربریت سے نجات بخشے اور تمام امت مسلمہ کو ایک آزاد ریاست عطا کرے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہماری جنریشن آگے آ رہی ہے تعلیمی اداروں کے اندر بھی اور دیگر یہاں کے اداروں کے اندر بھی۔ اسی طرح کشمیر کھریٹا کے علاقے کا ایک نوجوان جو یہاں سے یونیورسٹی کے اندر جب اس نے تھیسس لکھے تو اس نے کشمیر کے بارے میں لکھا، اور جب ججز بیٹھے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے تھیسس کے متعلق کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتے، آپ کے تھیسس 100% صحیح ہے۔ وہ بچہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس کے والدین کو سلام بھی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اور ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ مشعل راہ بھی ہے۔ آنے والی نسلوں کو اس تاریخ کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس نین ابرار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ Buenas tardes a todos. La gente de Kashmir ha luchado mucho y ha sufrido mucho por la independencia. Hemos levantado voz, pero nadie nos ha escuchado. Hemos vivido injusticias, maltratos, sufrimiento, pero nadie ha levantado voz para nuestra gente. El mundo nos dio espaldas. Y hoy llevamos más de 2 años que quitaron la identidad de nosotros. Más de 2 años sin ser nosotros mismos. Más de 2 años sin ser nosotros mismos. Nos quitaron la identidad a nosotros y nosotros vamos a luchar. El gobierno de Modi, que habla delante del mundo de la libertad, de
la solidaridad de derechos humanos, lleva años matando a nuestra gente, años matando a mujeres, años asesinando a los niños, y nadie levanta voz para nuestra gente. Nosotros vamos a hacer, inshallah, vamos a conseguir. Un día el conflicto de Kashmir estará resuelto. Kashmir lleva más de 70 años luchando. Nadie levanta voz para nosotros. Nosotros vamos a hacer. Inshallah lo vamos a hacer. Kashmir y los kashmiris vamos a luchar hasta el último momento. No nos vamos a rendir. Vamos a luchar para la libertad que merecemos nosotros, que es nuestro derecho. Nos vamos a luchar. Inshallah lo vamos a conseguir. Inshallah. Y por último, quiero decir a todos los que me están escuchando que no hace falta ser musulmán para apoyar al conflicto de Kashmir. No hace falta ser musulmán. Estoy diciendo a vosotros y a toda la gente que me está escuchando alrededor, no hace falta ser musulmán para apoyar a nuestra gente, apoyar a los kashmiris. Hay que ser humano, hay que respetar los derechos humanos para la gente de Kashmir. Inshallah lo vamos a conseguir. Inshallah. Muchas gracias por escucharme. ہمارے درمیان خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے ہما جمشید آسے سول سے موجود ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاک فرینڈ شپ کے کامران خان اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, کاف لیگ کے دوست, جتنے بھی دیگر تنظیموں کے دوست موجود ہیں, اپنے دوستوں کے ہمراہ تشریف لائے, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں ترانے کے لیے گزارش کرتا ہوں لال ایان علی سے کہ وہ آئے اور یہاں پر کشمیر کے بارے میں ایک ترانہ عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. جب کوئی بھی بندہ نعرہ لگواتا ہے یا لگاتا ہے تو اس کا بھرپور جو ہے جواب آنا چاہیے. تو ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, مودی سے لڑیے, مودی سے لڑیے, ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو, ذرا ہوش سے بولو, ذرا ہوش سے بولو, ذرا ہوش سے بولو, ذرا زور سے بولو, ذرا بولو. تھینک یو. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں, نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں, نام جنت سی اب کو جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا. میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں, میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں. ہاں میں کشمیر ہوں, ہاں میں کشمیر ہوں, ہاں میں کشمیر ہوں, ہاں میں کشمیر ہوں. بہت زبردست. آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. یہ بھی ہمارے ینگ چھوٹے سے کشمیری کھریٹا علاقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں. کئی پروگرامات میں یہ گفتگو میں کر چکے ہیں. ہمارے لیے بڑی انسپائریشن ہے. ہمارے بچوں کے لیے بھی عثمان عابد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Buena tarde, apoyos parlaré sobre la disputa del Kashmir. La disputa del Kashmir es una de las disputas más antiguas del mundo, principal motivo de agonía para 1.500.000.000 de personas del subcontinente. La solución inmediata de aquesta disputa és indispensable para la pau i prosperitat d'aquesta regió. Els kashmiris en ser privats dels drets humans fonamentals bàsics sin enfrontar atrocitats estatals índies.
mentre l'exèrcit indi està violant obertament els drets humans de les Nacions Unides i els Estats reunits per les organitzacions internacionals són desgarradores. Estadísticas de las organizaciones internacionales. L'Índia ha martiritzat més de 100.000 caixmiris. 7.000 persones van morir durant la detenció. Molt més de 100.000 nens van quedar orfes. Més de 23.000 dones són viudes. Més de 11.000 dones són violades. Més de 25.000 han perdut la vida a causa del tir dirigit. Encara falten més de 7.000 joves. Aquestes violacions mostren les falses afirmacions de la democràcia índia. L'agost de 2019, el govern del BJP va estimar l'estatus especial del Caixmir segons l'article 370 de l'Índia. Des de llavors, els caixmiris s'enfronten al vent de toc de queda. La història humana ha observat mai els nens moren de gana i els pacients pobres es veuen privats dels seus medicaments. Exigim el mateix estatus demogràfic i constitucional. Caixmir abans del 5 d'agost de 2019. Exigim el tancament dels centres de detenció infantil del Caixmir creats per l'estat indi. Exigim elevar el toc de queda de Caixmir ocupat. Les forces armades haurien de ser retirades de la zona civil de Jammu i Caixmir. S'hauria d'alliberar tota la direcció del Caixmir sense cap retard. Exigim el permís del dret humà internacional, organitzacions i mitjans de comunicació per informar lliurement Caixmir ocupat per l'Índia. Exigim a les Nacions Unides, la Unió Europea i comunitat internacional per celebrar un plebiscit per resoldre l'assumpte del Caixmir d'una vegada per totes. Si les Nacions Unides no van jugar el seu paper, és resoldre la disputa del Caixmir. Pot conduir a una horrible guerra atòmica entre l'Índia i el Pakistan, que pot portar afectacions desastroses que no només englobaran el sud-est asiàtic, però també el món sencer. Gràcies per la vostra atenció. ¡Vuelvan! 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 ¿Qué queremos? Libertad, libertad. ¿Qué queremos? Libertad, ¿qué queremos? मीडिया से हमारे बेशुमार साथी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर कमर साहब दुनिया न्यूज से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रिजवान काजमी साहब का शुक्रिया, शफकत रजा साहब जियो न्यूज से, शाहिद अहमद शाहिद 92 न्यूज से, देकर भी जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले, अगर किसी का नाम ना बुला सके, मुमताज अहमद सहोत्रा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बुनियादी तौर पर कश्मीर काज को फैलाने के हवाले से जितना बड़ा इस एहतजाज का हाथ होता है, इससे कहीं गुना ये मीडिया काम करता है। और बार्सिलोना के मीडिया को हम इस हवाले से सलाम भी पेश करते हैं। उनकी जितनी भी काविशें हैं काबिल सताइश है। मैं आखिर बार एक बच्चे को दावत देता हूँ, उसकी तकरीर स्पेनिश में है, और ये जितने भी बच्चे यहाँ पर स्टेज पर आए हैं, हम उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया और आज स्टेज के सामने, आपके सामने, सभी लोगों के सामने आकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मैं सफा साथों से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और स्पेनिश में अपने ख्यालात का इजहार करें सफा साथ। मैं La disputa de Kashmir es una de las disputas más antiguas del mundo y esa es la causa de la agonía de más de 1,5 millones de personas del subcontinente. Y por eso una solución inmediata a esta disputa, esta región, según las estadísticas, India ha martirizado a más de 100.000 personas. 7.000 personas murieron en el arresto. 100.000 niños quedaron huérfanos. 23.000 mujeres enviudaron. 11.000 mujeres son violadas. 25.000 han perdido la vista debido a los disparos dirigidos. Y los niños mueren de hambre y los pacientes se ven privados de sus medicamentos. Estas violaciones están exponiendo las falsas
Las falsas afirmaciones de la democracia india lo están exponiendo. Exigimos el mismo estatus demográfico y constitucional de Kashmir que existía antes del 5 de agosto. Exigimos levantar el toque de queda. Exigimos que las Fuerzas Armadas se retiren de las zonas civiles, que todo liderazgo quede libre, que los medios de comunicación puedan comunicar libremente. Exigimos a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, que ayuden para poner fin a esta solución una vez por todas. Sin embargo, agradecemos a los 16 diputados. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जरा थोड़ा सा जोर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं अपने भाई मुख्तार सोनी, निदाए कश्मीर और तहरीक कश्मीर के तबस्सुम साहब और इनकी टीम और जितने यहाँ पे बहन भाई आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। I want to say a few words in English for any of our European, our Spanish friends who may be listening to my contribution. I want to say thank you to all the young people who have spoken so wonderfully. And I want to ask you all with round of claps to say thank you to those young people. तालियों के साथ उनका शुक्रिया अदा करें और उनके वालिदैनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को कश्मीर के हवाले से उनको इंफॉर्मेशन दी है, जो उनको अपब्रिंगिंग में कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो यहाँ स्पेनिश ज़बान के अंदर जिस तरह वो तकरीर कर सकते हैं, हमारा पैगाम इतना दूर नहीं पहुँच सकता जितना उनका पहुँच सकता है। इसलिए आपका शुक्रिया और इन नौजवान बच्चों का शुक्रिया कि उन्होंने I think all of you know that in Europe, the whole of Europe, there have been demonstrations to actually stand, show solidarity with our brothers and sisters in Kashmir. पूरे यूरोप के अंदर हर जगह पे छोटी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं। अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए लोग जमा हुए हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जितनी भी डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने देखी, जितने भी लोग देखे, उसमें से सबसे ज्यादा बार्सिलोना में हमारे कश्मीरी और पाकिस्तानी बहन भाई आए और मैं सारी तंजीमों का, यहाँ पे जितनी तंजीमों के नाम लिए गए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि एक पॉइंट पे आज हमारी कम्युनिटी यूनाइटेड है। टुगेदर वी स्टैंड टू सपोर्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स who are oppressed in Kashmir. मेरी अंग्रेजी में जो ये सिर्फ और सिर्फ वो पैगाम के लिए है, लेकिन I think all of us stand together when it comes to fascism, because Europe remembers what happened in Germany and around Europe. Those Nazis who were not challenged at the time, the destruction they did in Europe, and those 60 million people who sacrificed their life to defeat those terrorists, those extremists, those fascists. Today we have same fascism in India. Hindutva, RSS, BJP government जो वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, उनकी बिलीफ वही है जो फैशिस्ट जर्मनी में जो नाज़ीज़ वहाँ पे थे, उनका भी जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है वो वही है।
اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی گورنمنٹ کے تعلق نہ ہی وہ برما کے بنگلہ دیش کے ساتھ، نہ ہی پاکستان کے ساتھ، نہ ہی کسی اور نیبر کے ساتھ ان کے تعلق اچھے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کو ختم کر کے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، ڈیلٹس ہوں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ مائنورٹی سکھ ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو سکھ وہاں پہ جو فارمرز ہیں، جو انہوں نے ڈیمونسٹریشن کی اور ان کے ساتھ جو سلوک ہندوستان گورنمنٹ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ فیشسٹ جو ہیں کسی کے دوست نہیں. انہوں نے کشمیر کے اندر، اگر آپ امیجن کریں یار، یہ بات سن لیں، تقریر سن لیں، 5 منٹ آپ ذرا خاموش رہیں. یہ اگر آپ ایک کو میں یہ گزارش کروں گا، آپ امیجن کریں کہ 90s میں 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا، ہمارے 20,000 بہنوں کو ریپ کیا گیا. آج بھی وہ ظلم جاری ہے، ریپ بھی، ابڈکشن بھی، فیشزم کے ساتھ وہ جو ہر روز ہمارے نوجوانوں کو شہید کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ ہندوستان کے اخبار دیکھیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہر روز ملیٹنٹ. آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان گورنمنٹ نے پہلے نوجوانوں کو ملیٹنٹس کہتے تھے، اب انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹس کوئی نہیں لکھ سکتا، ان کو ٹیررسٹ لکھیں. آج انہوں نے کہا کہ ٹیررسٹ ان کو کہیں. ہمارے لیے نہ وہ ملیٹنٹ تھے، نہ وہ ٹیررسٹ تھے، وہ کشمیری نوجوان ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. یہ EU ڈس انفارمیشن لیب جس کا ذکر 3-4 ہفتے پہلے ہوا تھا، 70 سے زیادہ ان کے نیوز ایجنسیز، ان کی ویب سائٹس، 150-200 سے زیادہ وہ انفارمیشن یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ کو، کانگریس کے جو ممبرز ہیں ان کو، سینیٹرز کو امریکہ کے اندر وہ جھوٹا پیغام، جھوٹی خبریں، فیک نیوز اور لائز اینڈ ڈسیپشن، وہ ہر چیز کو ٹویسٹ کر کے وہ ہندوستان جو ہے وہ بتاتا رہا ہے. اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن نے ایکسپوز کیا. اب وہ ہمارے جتنے لوگ، یہ جو کل شاید ان کی کوئی ڈس انفارمیشن جو ہوگی کہ یہ جو لوگ تھے وہ ایکسٹریمسٹ تھے، وہ اس لیے وہاں پہ گئے کہ وہ ہندوستان کی مخالفت کرنے کے لیے. ہمیں ہندوستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے لیے ہندوستان ٹوٹ جائے تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ جس طرح ہے. ہمیں صرف جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ظلم کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے بہت سارے تقریریں جو سنی ہیں اور بڑے اچھی تقریریں کی ہیں ہمارے بھائیوں نے اور بیٹیوں نے. وہ یہی اس پہ ایمفسس تھا کہ 370 اور 35 جو ابریگیٹ کیے گئے ہیں اس کو بحال کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملی جائے. بحال ہونے سے تو آپ کا آدھا کام، لیکن اس وقت تک ہمارے لیے سیٹسفیکشن نہیں ہے جب تک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جب تک فری فیئر اینڈ امپارشل پلیبسائٹ کشمیریوں کو نہیں ملتا. تو وہ آزادی جس کا آپ نعرہ لگا رہے ہیں، یہاں پہ میرے بھائیوں نے لگائے ہیں، وہ ملک صاحب اور سارے دوستوں نے جو نعرے لگائے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو آزادی ملے تاکہ وہ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکیں. یہ کوئی انریزنیبل چیز نہیں ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی پرومس ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تحریک، ہماری جدوجہد، ہماری جو کوشش اینڈ آور رائٹ
is that we lobby here in Europe. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے 16 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ جنہوں نے خط لکھ کے پروو کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھی ہیں، 6 اس کے یہاں اسپین کے ہیں، 6 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ آپ کے اسپین کے ہیں، اور اس میں سے 3 یہاں اس علاقے کے کیٹالونیا کے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور آپ سے تالیاں بجاؤ بے شک. اور ممبرز کیٹالونیا کے جنہوں نے وہ لیٹر لکھا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اسپینش زبان بولتے ہیں، جو انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن اپنے ایم ای پی کو وہ ای میل کریں اور ان کو لکھیں کہ حالات کیا ہیں. اور جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، پچھلے مہینے تقریباً 40 پچھلے مہینے سے جولائی سے لے کر آج تک تقریباً 40 لوگوں کو شہید کیا گیا. ہر روز 1-2 بچے نوجوان جو ہیں ان کو کورڈن اور سرچ کے بہانے سے ان کو شہید کیا جاتا ہے. ہماری بچوں کو اٹھا کے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جب 3 ہوا ہے اس کی تقریباً 80,000 فوج جو ہے ایکسٹرا 9 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پہ جب بھیجی گئی تو اس وقت 300 ہماری بیٹیاں وہ سری نگر اور ویلی سے اٹھا کے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لیے وہ کہیں لے کے گئے. 11,000 نوجوان وہاں سے اٹھا کے ان کو ہندوستان کی جیلوں میں ڈالا گیا. آپ دیکھیں تو جس طریقے سے وہ لوگوں کے گھروں کو بلو اپ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے جس طرح ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی فوج تباہ کرتی ہے، لیکن وہاں پہ کم از کم میڈیا تو جاتا ہے. میڈیا تو وہ تصویریں آپ کو دکھاتا ہے، لیکن کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے تک تصویریں نہیں آ رہی. میں آئی جوائن ایوری باڈی who has called for international media to be allowed to go to Kashmir. I join everyone. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ سارے اپنے یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ کو کہہ کے یورپین کمیشن کو کہیں کہ یہاں سے ایک ڈیلیگیشن جائے اور رپورٹور یہاں سے بھیجیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کے وہاں کی ایکچوئل جو صورتحال ہے وہ ہمیں دنیا کو بتا سکیں کہ وہاں پہ کتنا ظلم ہوا، جو ان مارک گریوز ہیں وہ کتنی ہیں، جو ہماری بہنیں جو ریپ ہوئی ہیں، جو ہمارے بچے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. یہ بات کہنی کتنی آسان ہے. یہ جو سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جسٹ امیجن کہ آپ کے بچے کو کوئی اس کو شہید، اس کو گولی مارتا ہے. آپ امیجن کریں ذرا تھوڑا سا سوچ کے کہ میری بیٹی، میری پوتی، میری بہن، اس کو کوئی ریپ کرتا ہے تو اس آدمی، اس فیملی کے ساتھ کیا بیتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ جو ہم لوگ یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے سری نگر میں، اور وہ پیغام یہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے، we stand with you until you get the right of self-determination. We are with you. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک آپ کو آزادی نہیں ملتی. تو میں ساری آرگنائزیشنز کا، سارے انڈیویجولز کا، ان بہن بھائیوں کا جو دور سے تشریف لائے کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اور ایک دن جب کشمیر آزاد ہوگا تو میں بھی آپ کے ساتھ سری نگر انشاءاللہ جائیں گے اور وہاں پہ اپنا جھنڈا جو ہے وہ لے آئیں گے. تھینک یو. آخر میں امر ایسوسیشن کا، مسلم لیگ نون کا، مسلم لیگ کاف کا، پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا، جماعت اسلامی کا، پاک فیڈریشن کا، اور جتنی تنظیمیں یہاں آئی تھی، اہلیان برنگ کا، اس کے علاوہ جتنے دوست ٹیکٹ پہ آئے، میری بہنیں آئی، تمام میڈیا کے دوست،
जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपना किरदार अदा किया, उनका दिल की अथा दिलों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इन मजलूमों के लिए। अल्लाह आप ये जो डिसइंफॉर्मेशन लैब EU का था, उससे कश्मीर कॉज को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन मकबूजा कश्मीर से निकलती थी उसको ट्विस्ट करके, झूठ बोल के, स्पिन डाल के वो हिंदुस्तान जो है वो सारे पार्लियामेंटेरियंस को बताता रहा है। और जब ये एक्सपोज हुए, वो भी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उनको एक्सपोज किया। आज हमने देखा है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज रॉ ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है, रॉ ने, और वो जो लोग पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर कैंपेनिंग करते हैं उनको खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अदारों के साथ कनेक्ट करने की और वो उनको एक बिजनेस रन करने की जो है एलिगेशन लगाई है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि मेरा नाम भी उसमें मेंशन है। मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर से खाते हैं, अपने घर से, और ये जो वॉलंटियर्स हैं इनके खाना में इनके यहाँ इनके साथ खाता रहा हूँ, अपने टाइम पे यहाँ पे आया हूँ। कोई किसी ने मुझे ना तो पैसे दिए, ना ही किसी ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे चाहिए भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कॉज में बिलीव करते हैं। वो कश्मीर की राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की बात करते हैं। जो जुल्म हो रहा है, जो हिंदुत्व जुल्म करती है, उसको एक्सपोज करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सर, आपका नाम तो जिस इन्फो में आया है दूसरी साइड से, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है कि जिस इन्फो लैब की जो प्रोपेगेंडा मुहिम थी उसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं और उसमें कश्मीरी हैं। वो लोग जो कई डेकेड से, मैं उनको जानता हूँ और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो विक्टिम हैं उस फैसिज्म का, और वो क्योंकि कैंपेनिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने या जेलें काटी हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ या उनके ख़ानदानों को वहाँ पे शहीद किया गया। वो उनकी कमिटमेंट है कि वो इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की, क्योंकि ये हमने थ्रू आउट देखा है कि ये जिस तरह जर्मनी के फैशिस्ट और ऐसे ही हिंदुस्तान के फैशिस्ट ये झूठ बोल के मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक को भी देते हैं और दुनिया के जो लीडरान हैं उनको भी देते हैं। पूरे यूरोप के अंदर आज डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। पिछले हफ्ते से डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। आज बार्सिलोना में एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी और यहाँ पे बच्चों ने स्पेनिश ज़बान में भी तकरीरें की, वो इसलिए क्योंकि लोगों को हमारा पैगाम यूरोपियन ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक है, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस तक है। हमने इन इंस्टीट्यूशंस तक वो पैगाम देना है कि हिंदुस्तान जो है कश्मीर के अंदर मैसिव अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रहा है, वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है और उस जेनोसाइड को बंद करने के लिए यूरोपियन यूनियन का एक रोल है, किरदार है, वो उन्हें अदा करना चाहिए। हमें पूछा नहीं जाएगा कि भाई आपका मेन मकसद क्या है और आप चाहते क्या हो, तब तक ये जद्दोजहद जाती रहेगी। और इसलिए जो है ना, चाहे हमें बाहर या कश्मीर के अंदर जद्दोजहद करनी पड़ी वो करते रहेंगे। हम खास जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से ये करते हैं कि प्लीज़ जो हमारी जो डिमांड है उसे सुना जाए और उसको जो है ना उसके ऊपर रद्द-ए-अमल किया जाए। थैंक यू। ये जो बता रहा है इससे आज़ादी कश्मीर को बहुत उम्मीद मिली है और इंशाल्लाह जो है ये हमारा जो आज का मुद्दा है ये एक समय साबित होगा। हमारा मकसद ये है कि हम दुनिया को जो अपनी करारदादों के मुताबिक और मकबूजा के आने वाले Thank you.
کہ بائیں طرف سے یہ سارے لوگ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہوتے جائیں. ہم ایک دائرے کی شکل اختیار کر لیں تاکہ جو لوگ دور میں آنے والے ہیں سے جس کی خاطر ہم آج یہاں سب سمے ہوئے ہیں محترم رؤف خان صاحب آپ چھیٹے کے ہمراہ تشریف لا چکے ہیں. جتنی دیر ہم لوگ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اٹینشن ہونی چاہیے. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پلیز اپنی جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے ٹائم ہے پروگرام کے بعد ہم لوگ کر سکتے ہیں. ایک تو دائرہ جو ہے وہ بالکل ریگولر ہونا چاہیے اور دوسرا کی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کے کھڑی ہیں اس سے تھوڑا ڈسٹینس چھوڑ کے تو جو ہے نا ان کو